أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انسان کے پاس جو مال ہے اس پر جب جب سال گزرتا ہے تب تب جو ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے، چاہے اس کا سال شوال میں گزرنے والا ہو، شعبان میں گزرنے والا ہو، ذی القعدہ میں گزرنے والا ہو، ذی الحج میں گزرنے والا ہو، محرم میں گزرنے والا ہو، سفر میں گزرنے والا ہو، جب جب اس پر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے مال سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مال سے دور رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی کو مالدار بناتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو غریب نہیں بنا سکتی، اور اگر وہ کسی کو مسکین بنا دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کاروبار، کوئی تجارت اس کو مالدار نہیں بنا سکتی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام تر مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے مسائل اور احکام۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جس میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے۔ بنیادی طور پر آپ کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے بالکل نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو مال ہے اس پر جب جب سال گزرتا ہے تب تب جو ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے، چاہے اس کا سال شوال میں گزرنے والا ہو، شعبان میں گزرنے والا ہو، ذی القعدہ میں گزرنے والا ہو، ذی الحج میں گزرنے والا ہو، محرم میں گزرنے والا ہو، سفر میں گزرنے والا ہو، جب جب اس پر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ لیکن چونکہ رمضان کے مہینے میں بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پیارا ہوا کرتا ہے، اسی لیے عام طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ جب جب چاہے انسان زکوٰۃ نکال سکتا ہے، یہ بنیادی بات یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح عام طور پر یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر رمضان میں اگر ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 70 روپے کا ثواب ملے گا، 1 رکعت پڑھیں گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا، 1 فرض پڑھیں گے 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ بندے کے پاس جتنا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کا اجر بھی دے سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دے سکتا ہے۔ بس آدمی کے اخلاص پر ڈیپینڈ ہے اور اس کے سوچ اور وچار پر ڈیپینڈ ہے۔ ادروائز 1 سے لے کر 70 کا جو آنکڑا بتایا جاتا ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس بات کو اب یاد رکھیں۔ میں مسائل چونکہ بہت زیادہ ہیں، میں فضائل میں نہیں جانا چاہتا۔ لوگ عام طور پر فضیلتوں کو جانتے ہی ہیں، لیکن بس زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے رہنمائی کے طور پر میں ڈائریکٹ جو ہے مسائل میں داخل ہو رہا ہوں، تاکہ ہمارا وقت بھی جو ہے کافی ہو جائے اور مختصر سے وقت میں زیادہ باتیں آپ کو سننے کا موقع مل سکے۔ ناظرین، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کن کن چیزوں میں نکالنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس سونا ہے 85 گرامز یا اس سے بڑھ کر تو زکوٰۃ ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ 595 گرام اگر چاندی ہے تو پھر ہم پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 595 گرام چاندی کے ایکول میں اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، ان پیسوں پر سال گزر جاتا ہے تو بھی زکوٰۃ ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے عام طور پر یہ لوگوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھی چاندی کے برابر، یعنی جس کو ہم 52.5 تلے چاندی کہتے ہیں، جس کو گرام میں اگر ہم کنورٹ کریں تو جو ہے 595 گرام میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، اور وہ تولہ جو 12 گرام کا ہوا کرتا تھا اس کے حساب سے جو ہے یہ ناپا گیا ہے۔ آج کا تولہ 10 گرام کا ہو چکا ہے، لیکن جو ہے اگر ہم سونے کو اگر ہم 85 گرام اگر بول رہے ہیں تو 12 گرام والا جو سونا ہوتا ہے اس کا جو ہے اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو 595 چاندی کے ایکول اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، یعنی آج کے ریٹ کے حساب سے جو میں نے چیک کیا، یعنی 746 روپے آج کا ریٹ ہے۔
चांदी का रेट, आज का रेट जो है 746 है। अगर इसको हम 595 ग्राम की हिसाब से हम देखें तो लगभग 40,000 रुपए हो रहे हैं, 40,000 रुपए हो रहे हैं। ये तो खरीदने का मसला है, लेकिन अगर आप बेचने जाएंगे तो रेट क्या होता वो आमतौर पर अखबार में वगैरह नहीं आता है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग जो है रेट देता है। तो उस हिसाब से जो है हम बेचने जाते हैं तो क्या रेट आता है उसके हिसाब से आपको जो है आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। अगर आपकी करेंसी 595 ग्राम चांदी के बराबर हो, यानी मोटा मोटा 40,000 का अमाउंट हमारे पास है, साल गुजर चुका है, अपने को हम ज़कात निकालना पड़ेगा। तो सोना, चांदी, करेंसी और इसी तरह अनाज और जानवर जो मोटे मोटे मसाइल हैं, इन पर हमको ज़कात निकालना पड़ता है। अब एक सवाल ही पैदा होता है कि शेख ज़कात किन चीजों पर नहीं है? अगर सोना 7.5 तोले यानी 85 ग्राम से कम है तो हम पर ज़कात नहीं है। चांदी 595 ग्राम से कम है तो फिर ज़कात नहीं है। अगर हमारी करेंसी 40,000 से कम है तो फिर हम पर ज़कात नहीं है। अगर अनाज हमारा जो उसका 563 किलो का जो अनाज का है अगर वो नहीं है तो फिर हम पर ज़कात नहीं है। और जानवर जो निसाब है जानवर का, मिसाल के तौर बकरियां ले लें आप, अगर बकरियां 40 से कम हैं तो फिर हम पर ज़कात नहीं है। तो इन चीजों पर ज़कात नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास एक हीरे की अंगूठी है तो उस पर ज़कात नहीं है, और मोतियों का हार है तो उस पर हम ज़कात नहीं है। जितने भी कॉस्टली जो कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, उन पर किसी किस्म की ज़कात नहीं है। ये आपको बुनियादी बातें आपको याद रखना है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ज़कात का कैसे जो है हो सकता है। तो नादरीन देखें आप कि ज़कात जो है, यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक घर है, हमारे पास घर हैं, तो क्या इन घरों पर हमको ज़कात निकालना है? ये सवाल बार बार आता रहता है। एक घर में हम रहते हैं, 4 घर हमारे जो है किराए पे दिए हुए हैं, या 5 घर हमारे किराए पे दिए हुए हैं, एक बड़ा अपार्टमेंट हमारे पास है, हमने अपार्टमेंट को किराए पर दे रखा है, तो क्या हमको उस घर पर ज़कात निकालना पड़ेगा? नहीं। जो घर आप किराए पर दिए हुए हैं उस घर पर कोई ज़कात नहीं है। उस घर से जो रेंट आ रहा है और उस रेंट को खाने के बाद, पीने के बाद आपके पास बच रहा है, अपने मेन करेंसी के साथ वो मिलकर बच रहा है, तो फिर अगर वो निसाब तक पहुंच रहा है तो ज़कात निकालना पड़ेगा। सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी है और वो आपने जो है बना के रखा है, उस पर कोई ज़कात नहीं है। ये मोटी बात आपको शुरू में याद रखेंगे, लेकिन ये बात फिर दोबारा आने वाली है इंशाअल्लाह। और इसी तरह और एक सवाल किया जाता है, ज़कात हम दे रहे हैं शेख, हम ज़कात दे रहे हैं, तो ज़कात जिसको हम दे रहे हैं वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, अनजान कोई भी हो सकता है। तो क्या हमें बोलकर देना पड़ेगा, भाई जो रकम दे रहा हूं ये ज़कात की रकम है, क्या मुझे बोलकर देना पड़ेगा? ये जरूरी नहीं है। अगर वो मुस्तहिक है, अगर आप बोले बिना दे रहे हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। मेंशन करके, जिक्र करके, नाम लेकर देना जरूरी नहीं है, बिला बोले भी आप उसको रकम दे सकते हैं। बस और एक सवाल आता है, शेख फला आदमी के बारे में हमने सुना कि वो जो है मिस्कीन है, गरीब है, हमने उठाकर ज़कात दे दिया, लेकिन देने के बाद पता चला कि वो उसका मुस्तहिक नहीं था, देने के बाद पता चला कि बड़ा मालदार आदमी था, देखने में गरीब लगता था और जो है फला फला मिस्किन लगता था, लेकिन हमने दे दिया तो उसका मुस्तहिक नहीं था, वो ज़कात का हल नहीं था। ज़कात के जो 8 लोग हैं उनमें उसका शुमार नहीं हो सकता था, हमने दे दिया, तो क्या करना? तो अगर आपने किसी अनजाने आदमी को या जो है ऐसे आदमी को ज़कात का मुस्तहिक नहीं था, आपने दे दिया, तो आपकी ज़कात कबूल हो जाती है, फिर दोबारा आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं है। आपने गलती से किसी को ज़कात दे दिया, ना अहल आदमी को ज़कात दे दिया, ज़कात का मुस्तहिक नहीं था, उसको आपने ज़कात दे दिया, बाद में पता चला, तो क्या आपकी ज़कात कबूल हुई? नहीं हुई, आपकी ज़कात कबूल हो गई, अल्लाह ने आपको अजर दे दिया, और फिर दोबारा उसकी बराबर किसी और को ज़कात देने की जरूरत नहीं है। ये भी मोटी मोटी बात आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। और इसी तरह ज़कात का माल कहां दिया जाए? ज़कात का माल हमारे जो गरीब रिश्तेदार
ہیں وہ اس کے حقدار ہیں، ہمارے غریب دوست احباب ہیں وہ اس کے حقدار ہیں، ہمارے بستی والے محلے والے جو غریب ہیں وہ اس کے حقدار ہیں، ہمارے محلے کے بعد ہمارے اڑوس پڑوس بستی والے وہ اس کے حقدار ہیں، اور اس کے بعد ہمارا شہر اس کا حقدار ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے شہر، پورا ملک اور دوسرے کنٹریز میں آ سکتی ہے۔ لیکن پہلے مرحلے میں ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، محلے والے ہیں، بستی والے ہیں، شہر والے ہیں، پھر اس کے بعد ہی ہم دوسروں کو زکوٰۃ دیں گے۔ اس طرح ترتیب سے جو ہے اس ذرا خیال کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ اور اسی طرح اب ہم ذرا دیکھیں کہ بھائی اگر سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، اور جو ہے فصل ہے، جانور ہے، اس طرح الگ الگ لوگوں کے پاس ہے۔ شیخ ہمارے پاس سونا تو ہے، امی کے پاس ایک 3 تولے ہے، ہمارے بہن کے پاس ایک 4 تولے ہے، ہماری وائف کے پاس ایک 2 تولے ہے، اور جو ہے اس طرح الگ الگ ہے۔ شیخ تو کیا امی کے سونے کو، ہمارے بہن کے سونے کو، ہماری وائف کے سونے کو ملا کے زکوٰۃ نکلنا پڑتا کیا؟ شیخ کیونکہ ان کے پاس 7.5 تولے نہیں ہے، ان کے پاس بھی 7.5 تولے نہیں ہے، ان کے پاس 7.5 تولے نہیں ہے، تو کیا ان تمام کو ملانے کے بعد جو کہ 7.5 تولے ہو جاتے ہیں، 85 گرام ہو جاتے ہیں، تب زکوٰۃ نکالنا پڑے گا؟ تو یہ تمام کی تمام سونے کو، چاندی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، انڈیویجول ان کے پاس اگر 85 گرام سونا ہے تو زکوٰۃ ہے، ان کے پاس 85 گرام ہے تو زکوٰۃ ہے، ان کے پاس 85 گرام ہے تو زکوٰۃ ہے، ان کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ملا کے دے دیا تو کیا وہ زکوٰۃ شمار ہوگی؟ وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس پر زکوٰۃ فرضی نہیں ہے، جو کیا وہ عام صدقے میں شمار ہوتا ہے، اس کا شمار عام صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس طرح چاہے چاندی کا مسئلہ ہو یا سونے کا مسئلہ ہو، انڈیویجول اگر اس کے پاس پورا نصاب تک پہنچنے والا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ادروائز جو ہے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی کا کھیت ہے، ایک آدمی کھیت میں فصل آتی ہے، تو جب فصل آئے گی تب تک اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ جیسے 563 کلو گرام، 563 کلو گرام اگر کسی کا اناج ہوتا ہے، اب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اب اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ کیسے زکوٰۃ جو ہے؟ اگر اس کی کھیتی باڑی بارش کے پانی سے ہونے والی ہے تو اس کو 10% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ جو مان لو 10 کنٹل کھیت میں اناج آیا، 10 کنٹل اس کے کھیت میں دھان آیا، گیہوں آیا، جوار آئی، باجرہ آیا، تور آیا، مسور آیا، کچھ بھی ہو، 10 کنٹل آ رہا ہے، تو اس کو بیچنے سے جو پیسے آ سکتے ہیں اس کا 10% اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اگر بارش سے اس کی کھیتی باڑی ہوئی ہے تو، اگر اس نے بورویل کے تھرو جو ہے اپنی کھیتی کو سیراب کیا ہے، یا جو کینال گزرتا رہتا ہے اس میں موٹر لگا کر وہ اپنی کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر اگر اس کا اناج 565 کلو گرام ہونے کے بعد اس کو جسٹ 5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ 5% کیوں نکالنا ہے بھائی؟ وہ آدمی تو 10% نکال رہا تھا، اس پر 10% نکالنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس نے کچھ خرچ نہیں کیا، سب آسمان سے نازل ہونے والے بارش سے جو ہے اس کی فصل ہوئی، اس کا خرچہ کم تھا، اس لیے اس کو زکوٰۃ 10% لگائی گئی ہے۔ بورویل والا، پانی سیراب کرنے والا، باوڑی والا پانی لگاتا ہے، پیسے لگاتا ہے، محنت خرچ کرتا ہے، تو اس لیے اس کو 5% زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو گویا کرنسی والا 2.5% نکالے گا، اور جو ہے بورویل کے پانی سے جو ہے سیراب کرنے والا 5% زکوٰۃ نکالے گا، اور آسمان سے نازل ہونے بارش سے جو فصل ہوتی ہے اس پر 10% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور اسی طرح جنرلی یہ بکریاں زیادہ ہوا کرتے ہیں، تو بکریوں کا مسئلہ جان لیں آپ لوگ کہ بھئی اگر ہمارے پاس 40 بکریاں سے کم ہیں، 39 بکریاں ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 بکریاں ہیں تو اب زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ 40 سے لے کے 120 بکریوں تک بھی ایک ہی بکری زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 40 سے 50 ہے، ایک ہی بکری نکالنا ہے، 60 ہے ایک ہی بکری نکالنا ہے، 100 ہے ایک ہی بکری نکالنا ہے، 110 ہے ایک ہی بکری نکالنا ہے، 120 تک بھی جو ہے آپ کو صرف ایک ہی بکری زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب یہاں سے 121 ہو گئے،
121 ہوتے ہی 2 بکریاں زکات نکالنا پڑے گا. 121 سے لے کر 200 کے درمیان بھی صرف 2 ہی بکریاں زکات نکالنا پڑے گا. 300 کراس کر گئے تو اب یہاں سے ہر 100 پہ 1 بکری. 300 کو 3 بکریاں, 400 کو 4 بکریاں, 500 کو تو 5 بکریاں, 600 کو تو 6 بکریاں, یعنی 200 کے بعد ہر 100 بکریوں پر 1 بکری زکات نکالنا پڑے گا. خیر یہ بکریوں کا عام طور پر ہمارے استعمال نہیں ہوتا, سمجھ میں ہے تو ٹھیک ہے, اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن موٹا مسئلہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بھائی شیخ ہمارے پاس جو ہے گھر رہنے کے لیے گھر تو ہے, لیکن اور ایک پلاٹ ہمارے ابو لیے, اور وہ جو ہے ریٹاں بڑھ گئے تو نکال کے جو ہے پھر کچھ اور پلاٹ لینے کا پلان ہے. تو جو پلاٹ ہم پھر دوبارہ ریسیل کرنے کے لیے ہوئے ہیں, بزنس کے طور پر لیے ہوئے ہیں, ریٹ بڑھ جائے گا تو ہم دے دیں گے اس نیت سے لیے ہوئے ہیں, تو اب اس پلاٹ پر آپ کو زکات نکالنا پڑے گا. نہیں شیخ وہ پلاٹ ہم گھر بنانے کے لیے ہوئے ہیں, یا ہمارے بھائی کے لیے ہوئے ہیں, بچوں کے لیے ہوئے ہیں, بیٹی کے لیے ہوئے ہیں, یعنی بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو پھر اس پر زکات نہیں ہے. شیخ لے لیے, وہ رکھنا بھی طے نہیں ہے, بیچنا بھی طے نہیں ہے, بیچ میں ہے, تو نہیں کچھ نہ کچھ مقرر کرنا پڑے گا. یا تو رکھنے کے لیے بھائی بچوں کے لیے ہو, آگے دیکھا جائے گا, تو آپ کو کچھ نہ کچھ نیت کرنا ہوگا, یا تو گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے لیا ہو, یا تو بیچنے کے لیے لیا ہو, تو دونوں میں سے کوئی ایک نیت کر کے, اگر بچوں کے لیے ہے, بیوی کے لیے, اپنے لیے ہے, تو زکات نہیں ہے, لیکن اگر ریسیل کرنے کا پلان ہے تو پھر اس پر زکات نکالنا پڑے گا. اس کو ذرا سا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. اور اسی طرح اگر آپ کے رہنے کے لیے گھر ہے, اس پر کوئی زکات نہیں ہے. گھر میں رہنے کے لیے سادہ سامان, انبار, لاکھوں کا سامان پڑا ہوا یوز کرنے کے لیے, اس پر کوئی زکات نہیں ہے. فریزر 1 لاکھ کا, کار 4-5 کاراں پڑے ہوئے ہیں, 10 لاکھ کے, 20 لاکھ کے, 1 کروڑ خالی کاروں کے ہے, سمجھے آپ, کتنا بھی مال پڑا ہو استعمال کے لیے اگر ہے وہ, تو اس پر کسی قسم کی زکات نہیں ہے. لیکن اگر یہی چیزیں بیچنے کے لیے ہیں, فروخت کرنے کے لیے ہیں, اور کاروبار کرنے کے لیے ہیں, پھر آپ کو زکات نکالنا پڑے گا. یہ بنیادی بات آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح اگر شیخ ہم نے اپنے فلاں دوست کو, فلاں پہچانے والوں کو 1-2 لاکھ روپے قرضہ دے دیے تھے, 2 لاکھ روپے قرضہ دے دیے. اب قرضہ دینے کے بعد شیخ جب قرضہ مانگتے, لاک ڈاؤن ہے, سمجھا آپ, جب دیکھو خالی پھراتے رہتے. اب صاحب شیخ 2 لاکھ اٹکے ہوئے, 5 لاکھ اٹکے ہوئے, 10 لاکھ اٹکے ہوئے, سمجھا آپ, جب بولو وہ کچھ نہ کچھ بہانہ لے کر آتا. تو کیا زکات نکالنا نہیں نکالنا؟ تو جس آدمی کو دیے ہوئے ہیں وہ ٹلانے والا ہے, پھرانے والا ہے, خالی کل آئندہ مہینہ, کوئی گارنٹی نہیں اس کے آئندہ مہینہ کب کون سے سال آتا, اس کا آئندہ مہینہ کوئی گارنٹی نہیں. آئندہ ہفتہ بولتا, لیکن اس کا آئندہ ہفتہ اس سال کا ہے, آئندہ سال کا ہے, وہ بھی نہیں معلوم. تو ایسی صورت میں اس پر زکات نکالنا نہیں ہے. کیوں؟ وہ آپ کے پاس, آپ کی ملکیت میں نہیں ہے. جب وہ دے گا شیخ, وہ آدمی واپس لوٹایا, 5 سال کے بعد واپس لوٹایا, شیخ کیا کرنا, 5 سال کے بعد واپس لوٹایا, تو اب کوئی زکات نہیں ہے. جب آپ کے پاس آئے گا مال, اس کے بعد 1 سال گزرا, تو اب آپ کو زکات نکالنا ہے, ادروائز نہیں ہے. لیکن آپ جس کو دیا ہے وہ جب بھی پوچھیں گے وہ دے دیتا ہے, جب بھی پوچھیں گے, آج پوچھے 1 ہفتے میں واپس کر سکتا ہے, تو اب آپ کو زکات نکالنا پڑے گا. کیوں؟ وہ آپ کا مال ایک ایسے آدمی کے پاس ہے جو کبھی بھی واپس لوٹا سکتا ہے آپ کے مانگنے پر, ڈیمانڈ کرنے پر, تھوڑی سی مدت کے بعد. تو گویا وہ پیسہ آپ ہی کے پاس ہے, اب آپ کو زکات نکالنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ شیخ ہم جو ہے فلاں جو ہے آدمی کو قرضہ دے دیے تھے, اب وہ قرضہ لے کے کیا پھرا رہا شیخ, چپل گھس جا رہے ہمارے. اب ہم سوچ رہے ہیں رمضان تو آ گیا, زکات نکالنا ہے, وہ جو قرضہ دیے نا, وہ قرضے کو ہم زکات میں کنورٹ کر سکتے کیا؟ وہی 50,000 قرضہ لیا تھا, 20,000 قرضہ لیا تھا, دے رہا نہیں بیچارہ, چلو ٹھیک ہے جاؤ میں جو ہے زکات دے دیا میں تم کو, تو کیا اس قرضے کو میں زکات میں کنورٹ کر کے زکات سمجھ سکتا ہوں کیا؟ نہیں, ایسا زکات میں کنورٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب آپ پیسے دیے تھے اس وقت زکات کی نیت نہیں تھی, اس وقت زکات کا انٹینشن نہیں تھا. اب آپ کے پیسے واپس نہیں آ رہی بول کر آپ اس کو بیزار ہو کے زکات میں کنورٹ کر دے رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی دیے ہوئے قرضے کو ہم زکات میں کنورٹ نہیں کر سکتے. شیخ مجبور بھی ہے, جو لیا ہوا ہے واقعی مجبور بھی ہے, تو اس مجبوری آدمی کو زکات دینے میں کیا پرابلم ہے؟
تو آپ الگ سے پیسے دو ان کو زکات کے، پھر زکات کے پیسے لینے کے بعد اس کا مالک بن جاتا، اب آپ کے قرضے کو واپس لوٹا جاتا انہیں، اب آپ کے قرضے کو واپس لوٹا دیتا۔ شیخ انہیں دینے کے بعد لینے کے بعد دیتا کہ گارنٹی ہے کیا؟ تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لینے کے بعد دے سکتا کہ واپس انہیں، پھر آپ بہتر جان سکتے ہیں، لیکن یعنی ہم دیے ہوئے قرضے کو زکات میں کنورٹ نہیں کر سکتے بلکہ اس کو الگ سے دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح ہم ایک آدمی کے پاس بہت ساری لاریز ہیں، تو کیا ان لاریوں پہ زکات ہے؟ نہیں ہے۔ جو انکم آئے گی ان لاریوں پہ تب اس پر زکات ہے۔ بہت سارے بسز لگے ہوئے ہیں، حیدرآباد ٹو دبئی، حیدرآباد سے جو ہے بنگلور، حیدرآباد سے چنئی، آپ کے بہت سارے ٹریولز لگے ہوئے ہیں، تو کیا ان ٹریولز پر زکات ہے؟ نہیں، اس ٹریولز پر کوئی زکات نہیں۔ آپ کے لاریوں پہ، آپ کے جو ہے ٹریولز پہ، آپ کے آٹو پہ، آپ کے ٹیکسی پہ، آپ کے ایمبولینس پہ، آپ کے جتنے بھی کاروبار کے جو سورس ہیں ان کاروبار کے سورس پر کوئی زکات نہیں ہے۔ اس کاروبار سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے، اس کاروبار جو آپ کو انکم ہونے والی ہے، وہ انکم کھا پی کے بچے تو زکات ہے، اگر جتنا آپ پورا کھا کے ختم کر دے رہے ہیں آپ، تو آپ کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے۔ 1,00,000 روپے منتھلی کرا رہا شیخ، لیکن پورا ختم ہو جا رہا سال ہوتے ہی، کوئی آپ کے زکات نہیں ہے، یعنی آپ سے زکات کا ڈیمانڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی فیکٹری ہے، فیکٹری میں کروڑوں کا مال جو ہے مشین کے طور پر لگا ہوا ہے، اس مشینری پر کوئی زکات نہیں ہے۔ اس فیکٹری جو پروڈکشن ہوتا ہے، وہ پروڈکشن سیل ہونے کے بعد جو آپ کو جو ہے ملے گا پیسہ، اس پہ آپ کو زکات نکالنا پڑے گا، ادروائز فیکٹریز میں جو سامان لگا ہوا ہے اس پر کوئی زکات نہیں ہے۔ شیخ میرا کرانہ دکان ہے، اب مجھے کرانے دکان پہ جو ہے زکات نکالنا ہے کیا؟ ہاں نکالنا ہے۔ کیسا نکالنا شیخ؟ اب سال گزر گیا، اب رمضان میں آخری عشر میں زکات نکالنا چاہ رہی ہیں، اب دیکھنا آپ کے سٹاک کتنا آپ کے پاس، وہ سٹاک پر اندازہ لگا کے اس کی آپ کو زکات نکالنا ہے، اس پہ زکات نکالنا۔ ہاں یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ کا کیپٹل ہے، یہ آپ کا سامان ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، اس پر آپ کو زکات نکالنا پڑے۔ کیوں؟ یہ سیل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جو کرانے دکان میں جو سامان رکھا ہوا ہے وہ سیل کے لیے ہے، تو جو بھی سیل کے لیے رہے گا اس پر آپ کو زکات نکالنا پڑے گا۔ کرانے دکان میں ویسا ہی ہے، آپ کا جو ہے میڈیکل شاپ ہے تو بھی ویسا ہی ہے، جو بھی سیل کرنے کے لیے ہے اس پر آپ کو زکات نکالنا پڑے گا، چاہے کار کا شو روم ہو، بائک کا شو روم ہو، کرانہ دکان ہو، میڈیکل شاپ ہو، اب بیچنے کے لیے تو اس کو آپ کو زکات نکالنا پڑے گا۔ اور اسی طرح شیخ ہمارے والد صاحب جو ہے ایک پینشن آئی، ان کی پینشن آنے کے بعد ایک 25 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، وہ 25 لاکھ سے جو ہے وہ گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر تعمیر کرنے کا پلان ہے، گھر خریدنے کا پلان ہے، تو کیا وہ پیسے جو ہمارے والد صاحب کے آئے تھے رکھے ہوئے اس پہ زکات ہے؟ ہاں اس پر زکات ہے، زکات نکالنا پڑے گا۔ شیخ وہ تو گھر بنانے کے رکھے ہوئے، ہاں جب تک گھر نہیں بنے گا تب تک زکات نکالنا پڑے گا، جب گھر بنا دیے پھر اب آپ پر زکات نہیں ہے۔ آ رہا سمجھ میں؟ شیخ ایک 20 لاکھ روپے ہمارے ابو رکھے ہوئے، فکس رکھے ہوئے ہیں، وہ ہماری دیدی کی شادی کے رکھے ہوئے، ہماری بہن کی شادی کے رکھے ہوئے، وہ ہم لوگ کی شادی کے رکھے ہوئے، تو کیا اس پر زکات نکالنا ہے؟ ہاں اس پر زکات نکالنا ہے۔ شیخ وہ شادی کے پیسے ہیں، ہاں جب تک شادی نہیں ہوگی تب تک زکات نکالنا پڑے گا، جس دن شادی ہوئی خرچ ہوئے پھر اب اس پر زکات آپ کو نہیں نکالنا ہے۔ تو شیخ اسی طرح ہمارے والد صاحب جو ہے بھائی کئی سالوں سے جو ہے عمرہ کرنے کی خواہش ہے، عمرہ حج بول رہے ہیں ہمارے والد صاحب، پیسے جمع کے رکھ رہے ہیں، تھوڑا سیف رکھ رہے ہیں، حج کرنے رکھے ہوئے، تو کیا اس پر زکات ہے؟ ہاں اس پر بھی زکات نکالنا پڑے گا۔ وہ جب تک حج نہیں کریں گے تب تک زکات نکالنا پڑے گا، جب تک عمرہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ پیسے کا زکات نکالنا پڑے گا۔ شیخ ایمرجنسی کے لیے ہمارے والد صاحب تھوڑا بجٹ نکال کے رکھے، وہ کب کام آ سکتا نہیں معلوم، کوئی بیمار ہو سکتا، ایکسیڈنٹ ہو سکتا، ضرورت پڑ کچھ بھی ہو سکتی، ایمرجنسی بجٹ ہمارے والد صاحب رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ایمرجنسی بجٹ پر بھی زکات نکالنا پڑے گا؟ ہاں اس پر بھی زکات نکالنا پڑے گا، وہ جب تک یوز نہیں ہوتا تب تک آپ کو زکات نکالتے رہنا پڑتا۔ اچھا، اور اسی طرح کچھ مسئلے یہ بھی آتے ہیں کہ ایک شیخ میں تو اچھے کاروبار کر لیتا ہوں اور جو ہے اللہ اچھا خوشحال رکھا، اللہ کھاتے پیتے رکھا ہم کو، لیکن ہمارا بھائی شیخ ذرا غریب ہے، کیا میں اس کو اپنی زکات دے سکتا ہوں کیا؟ ہاں آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں، بشرط کہ وہ بھائی آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کے گارڈینشپ میں نہ ہو، آپ کے کفالت میں نہ ہو، آپ کے پاس کھاتا پیتا نہ ہو، الگ سے ہے، شادی شدہ ہے، وہ اس کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو آپ اس کو زکات دے سکتے۔ آپ کی بہن ہے،
بہن غریب ہے، شادی شدہ ہے، آپ زکات دینا چاہیں تو بالکل اس کو دے سکتے ہیں. آپ کے چاچا ہیں، غریب ہیں، تو آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں. شیخ ایک صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ جو ہے گورنمنٹ امپلائی تھے، اچھا خاصا انہوں نے کما لی ہے، ان کا بیٹا ہے، غریب ہے، آٹو چلاتا، پرابلم میں پریشان رہتا ہے، تو کیا یہ باپ اپنے بیٹے کو زکات دے سکتا ہے کیا؟ یہ بھی سوال آتا ہے. ہاں، یہ پہلے چاہیے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اصلی مال میں سے اپنے بیٹے کو کھلاتا رہے، پلاتا رہے. نہیں شیخ، ویسا تو نہیں کرتے والد صاحب، ویسا تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ زکات کا مال دے سکتے اس بچے کو. کیوں؟ وہ شادی شدہ ہے، بڑا ہے، الگ ہے، وہ اپنے کمانے کی ذمہ داری خود اس کے کندھوں پر ہے، والد صاحب پر کھلانے پلانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اب اس بیٹے کو زکات دے سکتے. شیخ بیٹا بڑا مالدار ہے، باپ غریب ہے، سمجھا آپ، بیچارہ جو ہے مرنے سے پہلے پورے بیٹوں کو تقسیم کر دیے جائیداد، تو لے بیٹا، تو لے بیٹا، تو لے بیٹا. ہاں، کچھ لوگ بہت ایسی کرتے، سمجھا آپ، یعنی مرنے سے پہلے پوری پراپرٹی تقسیم کر کے بعد پریشان ہو جاتے، سمجھا آپ. وہ باپ کو پوچھتے نہیں، دیکھتے نہیں، کچھ بھی نہیں. اب وہ باپ پریشان ہیں، بیٹے مالدار ہیں، تو کیا یہ بیٹے باپ کو زکات دے سکتے کیا؟ نہیں. شیخ باپ ہے وہ، اس کو زکات نہیں، غلط نہیں دے سکتے آپ. یہ زکات گندا مال ہے، آپ کے والد صاحب آپ کے پاکیزہ مال کے حقدار ہیں، لہذا آپ گندا مال نہیں دیں گے. آپ کی جو ورجنل کمائی ہے اس میں سے باپ کو کھلائیں گے، اس میں سے ماں کو کھلائیں گے. لہذا گندا مال اپنے ماں باپ کو نہیں، بلکہ پیور مال اپنے ماں باپ کھلانا ہوگا. زکات کا مال نہیں، اپنا اصلی مال اپنے ماں باپ کو دے کر ان کو پرورش کرنا پڑے گا. اور اسی طرح شیخ ہمارے وائف کے پاس جو ہے بھائی 10-15 تولے سونا ہے، ایک زمانے میں لیے تھے انہوں، اس کو لے کے حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں. اب میرے حالات جو ہے بڑے گڑبڑ ہو جا رہے ہیں، جاب چلے گیا، نوکری چلے گی، کاروبار پورا ٹھپ پڑ گیا، میں پریشان ہوں. لیکن وائف کے پاس تو جو ہے اچھا خاصا سونا ہے، تو کیا کرنا؟ یہ بیوی جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، زیور ہیں، پیسے ہیں، کچھ بھی ہوں گے اس کے پاس، وہ اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شوہر کو پالنے کی ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے، سمجھے آپ. شوہر کو پالنے کی ذمہ داری بیوی کی نہیں، بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے. یہ کیا شوہر بیوی کو زکات دے سکتا ہے کیا؟ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس بیوی کو پالنا اس کی ذمہ داری ہے، جس کی ذمہ داری پالنے کی ہے اس کو زکات نہیں دے سکتے. شیخ بیوی کے پاس سونا تو ہے، سونا ہے، اور شوہر جاب لیس ہے، حالات بدل گئے اس کے. پہلے اچھا خاصا تھا شیخ، لیکن حالات پورے بدل گئے. ابھی بیوی کے پاس سونا ہے نا، یہ سونے کی زکات نکالنے پیسے نہیں اس کے پاس، سونے کی زکات نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، زیور کی زکات نکالنے کے پیسے نہیں ہیں. اب یہ آدمی جو ہے جاب لیس ہے، فلاں ہے، غریب ہے، مسکین کو، اس کو کسی نے پیسہ دے دیا زکات کا، اس کو کسی نے زکات کا پیسے دے دیا. اب یہ زکات کا پیسہ لے کر اپنی بیوی کے زیور کا زکات نکال سکتا کیا شیخ؟ بالکل نکال سکتا. اس لیے جب تک اس کے پاس آیا وہ زکات کا مال تھا، جب اس کے پاس آ گیا وہ زکات کا مال نہیں رہا، اب یہ کامن مال ہو گیا. یہ کامن مال سے اپنی بیوی کا زکات نکالنا چاہے تو بالکل نکال سکتا. شیخ نہ پیسے آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں، بس سونا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، توڑ بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، زکات تو نکالنا پڑے گا، ہر حال میں زکات نکالنا پڑے گا. یہ اگر جو تھوڑا سا بیچ کر بھی نکالنا پڑے تو بھی زکات نکالنا پڑے گا. شیخ ہم 1 سال 2 سال ویٹ کر کے نکال سکتے کیا؟ حالات بدل سکتے. اس سال زکات تو نہیں نکالے بھائی، آئند سال نکال سکتے کیا؟ اس کے بعد نکال سکتے کیا؟ ہم ادھار رکھ سکتے کیا زکات کو؟ کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں. آپ 1 سال تک زندہ رہتے کیا گارنٹی؟ 2 سال تک زندہ رہتے کیا گارنٹی؟ لہذا ایسے جو ہے نان گارنٹی والے کام نہیں کرنا، سمجھے آپ. جس پہ یقین ہے وہ آپ کام کرتے رہنا. تو شیخ ہم قرضہ لینا چاہ رہے ہیں، قرض لے کر کیا زکات دے سکتے کیا؟ قرض لے کر کیا زکات دے سکتے کیا؟ نہیں بھائی. قرضہ اگر لے رہے ہیں، اگر واپسی کے سورس کلیئر آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس جاب کر رہے ہیں، کوئی سیلری آنے والی ہے، کوئی قرضہ واپس آنے والا ہے، یعنی آپ کے پاس پراپرٹی ہے، کچھ بھی کر سکتے، آپ کے پاس سورس پکے ہیں، واپس آسانی سے لوٹا سکتے تو قرضہ لے سکتے. واپس لوٹانے کا کچھ بھی پلان نہیں ہے، واپس لوٹانے کوئی سورس نہیں ہے، تو پھر مزید قرضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تھوڑا بیچو اور پھر اس کی زکات نکال دو. یہ جو ہے اس طرح اس کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے. اور اسی طرح شیخ ایک آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، وہ اپنے داماد کو زکات دے سکتا ہے کیا؟ غریب داماد کو بالکل دے سکتا ہے.
غریب داماد کو زکات دے سکتا ہے؟ شیخ داماد تو مالدار ہے، سسرا غریب ہے، تو کیا یہ داماد صاحب سسرے کو زکات دے سکتے؟ کیا بالکل دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سسرے کو پالنے کی ذمہ داری داماد کی نہیں ہے، لہذا سسرے کو اگر زکات دیتا ہے، ساس کو زکات دیتا ہے یا اپنے سسرال والوں کو زکات دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، دے سکتے بشرطے کہ وہ لوگ اس کے مستحق ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یعنی بیت المال ہے، شیخ ہمارے مسجد میں ماشاءاللہ بیت المال ہے اور جو ہے وہاں پر اچھا خاصا پیسہ پڑا ہوا ہے، تو کیا بیت المال پر زکات ہے کیا؟ نہیں، بیت المال پر کوئی زکات نہیں ہے، بیت المال پر کوئی زکات نہیں۔ کیوں؟ وہ پورا کا پورا مال اللہ کے واسطے ہے، وہ پورا کا پورا مال غریبوں کے لیے ہے، تو لہذا جو بیت المال میں پیسے رکھے اس پر کوئی زکات نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ پورا کا پورا مال ہی غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے، لہذا اس میں کوئی زکات نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیا سید کو زکات دے سکتے؟ کا بار بار سوال آتا رہتا ہے، شیخ سید ہے نا، شیخ سید ہے نا، زکات دے سکتے کیا؟ سید کا مطلب یعنی یہ ہمارے ورڈ میں سید کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، گھر والوں کو۔ عربی میں اس کو آل بیت کہتے ہیں یا اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت، آل بیت، یہ دو عربی کے ورڈ ہیں جو اللہ کے رسول کے خاندان والوں کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سید، یہ انڈین کلچر میں، انڈین تاریخ میں، انڈین اردو میں جو ہے سید اللہ کے رسول گھر والوں کو بولتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ریل میں، حقیقت میں اللہ کے رسول کے خاندان کا ہے تو اس کو زکات نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ نبی کے خاندان والوں کو گندا مال نہیں دیا جا سکتا، پاکیزہ مال اس کو دینا پڑے گا۔ شیخ وہ ہے نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کون اللہ کا رسول گھر والا یہاں پر ہندوستان کا آیا ہوگا؟ مکہ میں دیکھو کوئی بھی ہم نبی کے خاندان نہیں بولتے، مدینے میں دیکھو ہم کوئی بھی نبی خاندان کوئی بھی نہیں بول رہے ہیں، لیکن پورے لوگ یہی بول رہے ہیں سید سید سید۔ تو کیا یہ پکا ہے کیا؟ پکا تو نہیں ہے۔ ہم دے سکتے کیا؟ بالکل دے سکتے، اگر آپ دینا چاہیں، اگر وہ لینا چاہیں تو۔ وہ بول رہے نہیں شیخ ہم تو سید ہے بھائی، نہیں لیتے ہم لوگ، چھوڑ دو ان کو، کوئی بات نہیں۔ جو سید ہیں زکات نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ چھوڑ دو ان کو، غریب ہے شیخ، اتنی ہمدردی ہے تو اچھا مال دو، وہ زکات ہی دینا کیوں چاہ رہے ہیں آپ؟ ان کی ہمدردی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی غربت کو بھی دیکھ رہے ہیں، پھر زکات ہی دینا چاہتے ہیں، وہ لینا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ آپ اپنا اچھا مال دیں اور اچھے مال دے کر آپ ان کی ہمدردی کریں اور ان کے جذبات کا آپ لوگ خیال کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح چونکہ ماشاءاللہ آخری یہ ہفتہ ہے تو اب آئندہ جمعہ آنے تک جو ہے عید بھی ہو سکتی ہے، تو صدقہ فطر کے بارے میں دو تین مسئلے بتائیں گے تاکہ آپ کے پاس کلیئرٹی رہے۔ تو صدقہ فطر یعنی یہ ہر فرد پر واجب ہے، ہر فرد پر فرض ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جو ہے غلام ہوں، کوئی بھی ہو، خیر غلام تو آج نہیں ہے ماشاءاللہ، کوئی بھی گھر میں ہو تو اس پر زکات نکالنا پڑے گا، اور وہ ہر فرد کے بدلے میں 2.5 کلو اناج نکالنا پڑے گا، اور یہ 2.5 کلو یعنی 1 سا کے برابر ہے۔ 1 سا 2.5 کلو کا، کچھ لوگوں نے 2 کلو 40 گرام بھی کہا، کچھ لوگوں نے 2.5 کلو کہا، کچھ لوگوں نے 3 کلو کہا۔ الغرض سب کا، مدینے کا سا جو ہے وہ 2.5 کلو کا ہوا کرتا ہے، کوفے کا سا وہ 3 کلو ہوتا ہے، اور ایک کا سا 3 کلو ہو جاتا ہے۔ تو الغرض 2.5 کلو کے اعتبار سے اگر آپ نکالیں گے تو جو ہے کافی ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں وہ فطرے میں نکالنا پڑے گا۔ ہم چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاول فطرے میں نکالیں گے۔ ہم کھاتے ہیں 50 روپیز کلو چاول اور ہم صدقے میں دے رہے ہیں، فطرے میں دے رہے ہیں راشن کا چاول، نہیں چلتا۔ 20 روپے کا دے رہے ہیں، نہیں چلتا۔ 30 روپے کا دے رہے ہیں، نہیں چلتا۔ ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو دینا چاہیے۔ ہم آشیرواد آٹا کھاتے ہیں اور سامنے والے کو لوز آٹا 25 روپے کلو وہ دینا چاہ رہے ہیں، ایسا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم جو آٹا کھاتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے، جو گیہوں کھاتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے۔ کب دینا شروع ہو جاتا ہے؟ چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد فرض ہو جاتا ہے صدقہ فطر۔ روزہ رکھو مت رکھو، بوڑھا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ بھی ہو، ہر فرد کے بدلے میں چاند نظر آتے ہی اب اپنی فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ کب تک؟ یہ عیدگاہ جانے سے پہلے تک ہم کو دے دینا چاہیے، عیدگاہ جانے سے پہلے تب تک دے دینا چاہیے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام عید سے 1 دن 2 دن پہلے بھی دیا کرتے تھے، تو اس طرح اگر ہم بھی 1 دن 2 دن پہلے بھی اگر دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہو جاتا۔ شیخ 20 رمضان کو ہمارے امی کیا کرے معلوم، وہ صدقہ فطر دے دیے، عورتوں کو چاہے تھے محلے میں، اور ان عورتوں کو پورا صدقہ فطر اٹھا کے دے دیے شیخ 20 رمضان کو۔ تو کیا کرنا آپ؟ وہ صدقہ فطر شمار نہیں ہوتا، پھر دوبارہ آپ کو نکالنا پڑے گا، پھر جو دیے وہ کیا ہوگا؟ عام صدقہ ہو جائے گا،
جو دیے وہ عام صدقہ ہو جائے گا، لیکن صدقہ فطر جو واجب تھا، جو فرض تھا، وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ شیخ انجان میں دیے وہ تب بھی آپ کو دینا پڑے گا، تب بھی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ ظہر کی نماز ٹائم ہونے کے بعد پڑھنا، اگر کوئی ٹائم ہونے سے 2 گھنٹے پہلے پڑھ رہا تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی، عام نماز ہو جائے گی لیکن ظہر کی نماز تو نہیں ہوگی، تو پھر دوبارہ اس کو جو ہے فطرہ نکالنا پڑے گا۔ کس کو دیں گے؟ جو بھی مسکین ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اس آدمی کو جو ہے یہ فطرہ دے دیا جائے گا۔ صدقہ فطر نکالنے کے لیے نصاب نہیں ہے، یہ سونے کی زکوٰۃ نصاب پہ ہوتی ہے، چاندی کی زکوٰۃ نصاب ہونے کے بعد ہے، کرنسی کی زکوٰۃ نصاب ہونے کے بعد ہے۔ صدقہ فطر کے لیے کوئی نصاب نہیں، ہر آدمی کو دینا پڑے گا۔ شیخ اس کے پاس نہیں ہے، کوئی دے رہا ہے، اس کو دے دینا۔ کوئی دیے بھی نہیں ہے بھی نہیں، تب اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کوئی دیے بھی نہیں، اپنے پاس بھی نہیں ہے، تو کیا لا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا ہم عمل کریں گے، ہے تو دیں گے، نہیں ہے تو پھر ہم پر وہ چیز فرض نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اناج کی شکل میں دینا چاہیے۔ جو روپے پیسے دے رہے ہیں وہ مناسب طریقہ نہیں، بلکہ اناج ہی دینے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور عیدگاہ جانے سے پہلے ہمیں کھجور کھا کے جانا چاہیے، اور جو ہے اگر ہم چل رہے ہیں تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، واپس لوٹ کر آتے ہوئے بھی راستہ بدل کے آنا چاہیے، تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا چاہیے۔ یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنائے، زکوٰۃ دینے کا صاحب نصاب بنائے۔ اللہ ہمارے مسائل کو آسان فرمائے۔ باری تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو بیمار ہیں ان تمام کو شفا کامل عطا فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کر رکھی ہے باری تعالیٰ ان تمام کو شفا کامل عطا فرما، جن کے رشتہ دار، جن کے ماں باپ دواخانے میں ہیں باری تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما، ان کے ایمان کو تازہ فرما، اور ان کے اندر اور مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما باری تعالیٰ۔ وبا سے محفوظ فرما، عالم اسلام کو وبا سے محفوظ فرما، ساری دنیا کو وبا سے محفوظ فرما باری تعالیٰ۔ ہر آدمی آکسیجن کے لیے پریشان ہے باری تعالیٰ، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ اگر تو کسی پر رحم کرتا ہے تو پھر کوئی بھی وبا اس کو پریشان نہیں کر سکتی باری تعالیٰ۔ تو ہم تمام بندوں پر رحم فرما، مجبور بندوں پر رحم فرما، اور یہ بندے جو تیرے ایک ایک سانس کے لیے مجبور ہے باری تعالیٰ، ان کو سانس عطا فرما، ان کو صحت نصیب فرما، ان کو پریشانی سے محفوظ بنا، گھر والوں کو پریشانی سے محفوظ فرما باری تعالیٰ۔ ہم تمام کو ہر چھوٹی بڑی وبا سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔